بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسماء ستہ مکبرہ کی شرائط پڑھیں گے۔ وشرط ذا الاعراب ان یضفن لا للیا کجا اخو ابی کذا اعتلا۔ ذکر النحویون لاعراب هذه الاسماء بالحروف شروطا اربعة احدها ان تكون مضافة واحترز بذلك من الا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب۔ الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ۔ الثالث أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد ودبي مال ورأيت أبي زيد ودبي مال ومررت بأبي زيد ودبي مال۔ الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه۔ ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأوليين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخواته المذكورة إلى غير ياء المتكلم، وعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جانی ذو مال فلا یجوز جانی ذو قائم۔ اور ان اسماء کے معرب ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو، نہ کہ یا کی طرف، جیسے کہ جا اخو ابی کا ذا طلا۔ نحوی حضرات نے ذکر کیا ہے ان اسماء کے حروف کے ذریعے سے اعراب دینے کی 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو، اس سے احتراز ہو جائے گا اس جملے سے جس میں یہ مضاف نہیں ہوں گے، اس وقت یہ معرب ہوں گے حرکات ظاہرہ کے ساتھ، جیسے کہ ھذا ابن رأیت ابا مررت بابن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف، جیسے کہ ھذا ابو زید اخوہ اور حموہ۔ اگر ان کی اضافت یا متکلم کی طرف ہوگی تو ان کا اعراب آئے گا حرکات مقدرہ کے ساتھ، جیسے کہ ھذا ابی رأیت ابی مررت بابی، اور اس وقت یہ معرب نہیں ہوں گی ان حروف کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا جس وقت ان کا اعراب آئے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مکبرہ ہوں، اس سے احتراز ہو جائے گا جس وقت یہ مصغرہ ہوں، اس وقت ان کا اعراب حرکات ظاہرہ کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ ابی زید زبی مال رأیت ابی زید زبی مال مررت بابی زید زبی مال۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مفرد ہوں، اور احتراز ہو جائے گا اس سے کہ جب یہ جمع ہوں یا تثنیہ ہوں، اس لیے کہ اگر یہ جمع ہوں گے تو ان کے اوپر اعراب آئے گا حرکات ظاہرہ کے ساتھ، جیسے ہؤلاء آباء الزیدین ورأیت آباءہم ومررت بآبائہم۔ اور اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو ان کے اوپر اعراب آئے گا تثنیہ کا الف کے ساتھ حالت رفع میں، یا کے ساتھ حالت جری اور نصبی میں، جیسے کہ ھذان ابوا زید رأیت ابویہ مررت بابویہ۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 میں سے پہلی 2 شرطوں کے علاوہ ذکر نہیں کیا ہے، پھر باقی 2 شرطوں کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول سے وشرط ذی الاعراب ان یضفن لا للیا، یعنی ان اسماء کے حروف کے ذریعے سے معرب ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف۔ تو اس بات سے یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ ان کی اضافت ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ضروری ہے کہ اضافت غیر یا متکلم کی طرف ہو، اور ممکن ہے کہ جو 2 شرطیں ہیں بعد والی مصنف کے کلام سے سمجھی جائیں، اور وہ اس طریقے سے کہ ضمیر مصنف کے اس قول یضفن میں وہ لوٹ رہی ہے ان اسماء کی طرف جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور ان کا ذکر نہیں ہوا مگر مفرد مکبرہ۔ گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں ذل اعراب شرط یہ ہے کہ اضافت ہو اب ان کی اور ان کی ان اخوات کی جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے غیر یا متکلم کی طرف۔ اور آپ جان لیں کہ ذو استعمال نہیں ہوتا ہے مگر مضاف ہو کر ہی، اور یہ مضاف نہیں ہوتا ضمیر کی طرف بلکہ مضاف ہوتا ہے اس میں جنس ظاہر کی طرف جو کہ صفت نہ ہو، جیسے کہ جانی ذو مال جائز نہیں ہے جانی ذو قائم۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
دیکھیں جو آج کا سبق ہے اس میں اسماء ستہ مکبرہ کی جو شرائط ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی شرطیں پائی جائیں گی، تو پھر اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گا۔ تو کل 4 شرطیں ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوگا۔ تو ذرا پہلے دیکھ لیں شرح ابن عقیل کی بات فرما رہے ہیں کہ نحویوں نے ان اسماء کے حروف کے ذریعے سے مورب بنانے کے لیے 4 شرطوں کو ذکر کیا ہے، یعنی 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ حرف کے ذریعے سے ان پر اعراب لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو پھر آپ حروف کے ذریعے سے ان کے اوپر اعراب نہیں لا سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں، یعنی یہ جو اسماء ستہ مکبرہ مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب حروف کے ساتھ آئے گا، اور اگر مضاف نہیں ہے تو پھر ان کا اعراب حرکات کے ساتھ آئے گا، حروف کے ساتھ نہیں آئے گا۔ فرما رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ مضاف ہوں، اور اس سے احتراز ہو جائے گا من اللہ تضافہ، اس جملے سے جس میں یہ والے اسماء بغیر اضافت کے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ مورب ہوں گے حرکات ظاہرہ کے ساتھ، جیسے کہ ہذا ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سارے ستہ مکبرہ میں سے ہیں، لیکن چونکہ مضاف نہیں ہے تو اس لیے ان کا جو اعراب ہے وہ حرکات کے ساتھ آ رہا ہے، ان کا اعراب حروف کے ساتھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی شرط۔ دوسری شرط، یہ جو اضافت ہوگی یہ یا متکلم کی طرف نہ ہو بلکہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف اضافت ہو۔ اگر یا متکلم کی طرف اضافت ہوگی تو پھر ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی جو اضافت ہے وہ غیر یا متکلم کی طرف ہو، جیسے کہ ہذا ابو زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں ابو کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے جو کہ متکلم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اخوہ، یہاں پہ ہو ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے جو کہ ضمیر غائب ہے، ضمیر متکلم نہیں ہے، اور ہموہ یہاں پر بھی ہو کی طرف اضافت ہو رہی ہے جو کہ ضمیر غائب ہے، ضمیر یا متکلم نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے گی تو پھر یہ مورب ہوں گے حرکات مقدرہ کے ساتھ، جیسے کہ ہذا ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ یعنی اس وقت ان کے اوپر اعراب تو آئے گا، لیکن جو اعراب آئے گا حالت رفع میں ضمہ آئے گا لیکن وہ ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح آئے گا، فتح تقدیری ہوگا، حالت جری میں کسرہ آئے گا، کسرہ تقدیری ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان کا اعراب حرکات مقدرہ کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ ہذا ابی، اب حالت رفع میں یہاں پہ ضمہ تقدیری ہے، رأیت ابی حالت نصبی میں فتح تقدیری ہے، اور مررت بابی حالت جری میں کسرہ تقدیری ہے۔ ولم تورب بهذه الحروف، تو اس وقت یعنی جب اس وقت یا متکلم کی طرف اضافت آئے گی تو اس وقت یہ مورب نہیں ہوں گے ان حروف کے ساتھ، یعنی واو اور الف اور یا کے ساتھ ان کے اوپر اعراب نہیں آئے گا۔ باقی یہ کہ وہ مورب کس اعتبار سے ہوں گے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گا۔ فرما رہے ہیں وصیات یہ ذکر ما تورب به حینئذ، اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اس وقت یہ مورب کس طرح سے ہوں گے، یعنی ضمہ تقدیری، فتح تقدیری اور کسرہ تقدیری کے بارے میں جو تفصیلی بحث ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آ رہی ہے۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو اسماء ہے یہ مکبرہ ہونے چاہیے، یعنی مصغرہ نہیں ہونے چاہیے۔ مصغر یعنی اس کے اندر تصغیر نہ کی گئی ہو۔ اصل میں تصغیر ہوتی ہے کہ کسی عربی کلمے کے اندر اس کی حقارت بتانے کے لیے یا عظمت بتانے کے لیے یا قلت بتانے کے لیے یا کثرت بتانے کے لیے لفظ کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دی جاتی ہے، اس کو تصغیر کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر یا کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اسماء ہیں یہ تصغیر ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اندر تصغیر ہوگی اور یہ اسماء مصغر ہوں گے تو پھر اس وقت ان کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت ان کا جو اعراب آئے گا وہ حرکات کے ساتھ آئے گا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ فرما رہے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے کہ مکبرہ ہو اور اس سے احتراز ہو جائے گا اس وقت جس وقت یہ مصغرہ ہو، یعنی ان کے اندر تصغیر کی گئی ہو، اس وقت یہ مورب ہوگی حرکات ظاہرہ کے ساتھ، جیسے کہ ہذا ابی زیدین، اب حالت رفع میں ضمہ آ رہا ہے، اور زبی مالن ضمہ آ رہا ہے، رأیت ابی زیدین زبی مالن حالت نصبی میں فتح آ رہا ہے، مررت بابی زیدین زبی مالن حالت جری میں کسرہ آ رہا ہے۔ 3 شرطیں ہوگی۔ نمبر 4، یہ جو اسماء ہیں ان کے لیے مفرد ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جمع ہوں گے یا اسی طریقے سے تثنیہ ہوں گے تو پھر ان کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر جمع ہوں گے تو پھر اس وقت ان کا اعراب حرکات کے ساتھ آئے گا، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جری میں کسرہ، اور اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو اس وقت ان کا اعراب تثنیہ والا آئے گا۔ فرما رہے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، اس سے احتراز ہو جائے گا جس وقت یہ مجموعہ ہو، مجموعہ مطلب جمع ہو، یا مسناد مطلب تثنیہ ہو۔ اگر تو یہ مجموعہ یعنی جمع ہوں گے تو پھر ان کے مورب ہوں گے حرکات ظاہرہ کے ساتھ، جیسے کہ ہؤلاء آباء الزیدین، اب حالت رفع میں دیکھیں ضمہ آ گیا ظاہری طور پہ، رأیت آباءہم حالت نصبی میں فتح آ گیا جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، مررت بآبائہم حالت جری میں کسرہ آ گیا جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ مسناد یعنی تثنیہ ہوں گے تو اس وقت ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، وہ کیسے؟ یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے کہ ہادانی ابوا زیدن
اب حالت رفع میں الف آ رہا ہے، رأیت ابا ویہی، مررت بابا ویہی، تو یہاں پہ جو نون ہے وہ چونکہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے اس لیے یہاں پر گر چکا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس وقت اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہ پایا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی 2 شرطیں ہیں ان کا تو تذکرہ کیا، دوسری 2 شرطوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وہ پہلی 2 شرطیں کن کا تذکرہ کیا وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ مضاف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اب ذرا شعر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، پہلی 2 شرطیں موجود ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان اسماء کے معرب ہونے کے ساتھ، معرب ہونے کے لیے یعنی حروف کے ذریعے سے معرب ہونے کی شرط کیا ہے؟ یضافنا، یہ کہ وہ مضاف ہو، یہ ہوگی پہلی شرط۔ نمبر 2 لا للیا، مضاف یا کی طرف نہ ہو، یہ دوسری شرط ہوگی۔ تو جو باقی 2 شرطیں ہیں، مطلب یہ کہ مکبرہ ہوں، اور اسی طریقے سے جو چوتھی شرط تھی کہ مفرد ہوں، اس کا تذکرہ یہاں شعر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو شاعر یہی فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 میں سے پہلی 2 شرطیں تو ذکر کی ہیں، اور پہلی 2 شرطوں کے علاوہ ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر آگے شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو پہلی 2 شرطیں ذکر کی ہیں ان کی طرف اشارہ کس طریقے سے کیا وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی 2 شرطیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ، شرط ذل اعراب یضافنا لا للیا، اس یہ جو ہے نا یہ شعر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارا لکھا ہوا ہے لا للیا یہاں تک، یہی والی عبارت یہاں پر بھی ہے۔ اس شعر کے جو یہ والا حصہ ہے اس میں جو پہلی 2 شرطیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسماء ہے حروف کے ذریعے سے معرب بننے کی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ تو اس جملے سے پتہ چل جائے گا، یعنی شعر کا یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک حصہ ہے، اس سے پتہ چل جائے گا لابد من اضافتھا کہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں ان کے لیے اضافت ضروری اور لازمی ہے۔ مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب حروف کے ساتھ آئے گا، مضاف نہیں ہوں گے تو پھر ان کا اعراب حروف کے ساتھ نہیں آئے گا۔ پہلی شرط وانہ لابد ان تکون الی غیر یا المتکلم، اور جو دوسری شرط ہے اور اس سے یہ والی بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جو اضافت ہے وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا لا للیا، یعنی اضافت یا کی طرف نہ ہو بلکہ غیر یا کی طرف ہو۔ تو دوسری شرط بھی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو 2 شرطیں تو ذکر ہیں لیکن باقی 2 شرطیں ذکر نہیں ہیں۔ آگے جو ہے نا شارح وہ ایک توجیہ کر رہے ہیں کہ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو باقی 2 شرطیں ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے سمجھی جا رہی ہیں۔ کیسے سمجھی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو یضافنا ہے، یضافنا کے اندر جو ضمیر ہے ہنہ ضمیر، یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ستہ مکبرہ کی طرف، اور جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں وہ مکبر بھی ہوں گے اور مواحد بھی ہوں گے۔ تو ضمیر جو ہے اس سے اس کا مرجع سمجھ میں آ رہا ہے، اور مرجع کے اندر دونوں چیزیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو چاروں کی چاروں شرطیں اس شعر کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن جو 2 شرطیں وہ صراحتاً ہیں، 2 شرطیں وہ ضمناً ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو 2 شرطیں ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے سمجھے، اس لیے کہ جو ضمیر ہے نا یضافنا وہ ان اسماء کی طرح لوٹ رہی ہے جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ تو مفرد بھی ہیں مکبرہ بھی ہیں۔ تو گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ذل اعراب یضافہ کہ ابن ہے اور اس کی جو اخوات جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے وہ مضاف ہونے چاہیے، اور جو مضاف ہوں وہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو پھر اس وقت ان کا اعراب حروف کے ساتھ آئے گا، اور اس وقت یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے شمار ہوں گے۔ یہاں تک تو بات ہوگی، یہ یہاں تک جملے کی۔ اب اس کے بعد آگے نا یہ دیکھیں ذا تلا، دیکھیں ذا یہ مضاف ہے، تلا یہ مضاف الیہ ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ذا ہے یا ذو ہے یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوگا، مضاف کے بغیر استعمال نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب بھی مضاف ہوگا یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوگا بلکہ یہ اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ اس میں ظاہر کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ جان لیں کہ ذو استعمال نہیں ہوتا سوائے مضافوں کے، اور مضاف بھی نہیں ہوتا ضمیر کی طرف، بل الی اسم جنس، بلکہ اس میں جنس ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے جو کہ صفت نہ ہو، جیسا کہ جاءنی ذو مال، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جاءنی ذو قائم نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ جو قائم ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کی طرف یہ مضاف نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں جنس سے ظاہر کی طرف یہ مضاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو مال ہے یہ اس میں جنس سے ظاہر ہے۔